اور جب سچی توبہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائی، تب انسان دنیا کی سزا سے نہیں اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اسلام میں بدکاری کی سزا سزائے موت ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کر لے، بدکاری کر لے، اسلام میں کیا سزا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، یہ سزا ہے۔ اب ذرا وہ حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ عورت غامدیہ، اس عورت کا نام نہیں معلوم، غامدی قبیلے کی وہ عورت تھی، غامدیہ اس کا نام آیا ہے، اس کا نام نہیں معلوم، اس کے قبیلے کا نام معلوم۔ وہ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا ہے، بدکاری کر لیا ہے، طہرنی، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عورت آ کر کے سزائے موت مانگ رہی ہے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی کہ جاؤ تم یہ کیا بک رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نے غلط کام کیا ہے اور میں حمل سے بھی ہوں، میں بدکاری کی وجہ سے میں حمل سے ہوں، مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، جب تم بچے کی ولادت ہو جائے تب تم میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے بھیج دیا اس کو، 9 مہینے کا وقت اس عورت کو مل گیا۔ بھائی بھاگنا چاہتی بھاگ جاتی، نبی نام بھول چکے ہیں، صحابہ نام بھول چکے ہیں، کسی کو نام بھی نہیں معلوم اس کا۔ وہ آج کے دور کا کوئی ترقی، آج کے زمانے کی طرح کوئی ترقی یافتہ دور تھوڑی ہے کہ کسی کا آئی ڈی پروف لے کر رکھ لیا جائے، کسی کی پہچان لے کر رکھ لی جائے۔ عورت آئی تھی، نبی بھول گئے، صحابہ بھول گئے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور پھر وہی جملہ دہراتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، میں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے، مجھے ڈس رہا ہے، میں دنیا کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں، میں اللہ کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ معصوم بچہ ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں کا دودھ اس کی غذا ہے، جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس۔ آپ جانتے ہیں دودھ چھوڑانے کی عمر اسلام میں بچے کی 2 سال ہے۔ نبی نے 2 سال کا ٹائم اس عورت کو اور دے دیا کہ جا تو بھاگنا چاہتی ہے تو بھاگ جا۔ 2 سال گزر گئے، 2 سال کے بعد وہ عورت آتی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اقرار کر رہی تھی، میں نے زنا کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیجیے۔ اب اللہ کے نبی نے بچے کو کسی مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا اور پھر پتھروں سے مار کر کے صحابہ کرام اسے سزا دینے لگے۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارا جانے لگا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس عورت کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑتے ہیں اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں، اس عورت کے بارے میں کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں کہتے ہیں مہلن یا خالد، خالد ٹھہر جاؤ، خالد رک جاؤ، خالد باز آ جاؤ، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم اس عورت کے بارے میں غلط بات بول رہے ہو۔ مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقسن لغفر له، اس عورت نے اللہ کے بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی بہترین توبہ کی ہے، اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے، کوئی لوگوں کی گردن کاٹنے والا، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا، اللہ اس توبہ کے بدلے اس کو معاف کر دیتا۔ یہ ہوتی ہے توبہ میرے بھائی۔ مجرم خود آ کر کے عدالت میں اقرار کرے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ایسی توبہ کی تھی۔ اور جب اس عورت کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ آپ ایک زناکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں، ایک بدچلن عورت کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر لقد تابت توبۃ
لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ، اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، 70 بڑے بڑے گنہگاروں کے بیچ میں ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، 70 گنہگاروں کی معافی ہو جائے گی اس ایک عورت کی توبہ سے۔ تو بھائیو یہ ہوتی ہے توبہ۔ دنیا کی سزا سے انسان نہیں ڈرتا، اللہ کی سزا سے۔ مجرم خود آ کر کے عدالت میں اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں مجرم ہوں،